آثار کے ساتھ میرا گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے کفن پہ لکھا ہوا تھا علی کا نام، میرے کفن پہ لکھا ہوا تھا علی کا نام، یہ دیکھ کر فرشتے جھومنے لگے۔ میرے کفن پہ لکھا ہوا تھا علی کا نام، یہ دیکھ کر فرشتے جھومنے لگے۔ چھوڑ کر منکر نکیر سوال و جواب، چھوڑ کر منکر و نکیر سوال و جواب میرے کفن کو چومنے لگے، میرے کفن کو چومنے لگے۔ معجج جس عنوان کے تحت آج کا گفتگو سکن ہے، محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص قرآن پاک کے روح سے اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے، فرمان مصطفیٰ سے محبت اہل بیت، محبت آل محمد، محبت اہل بیت پاک کی محبت ہر امت پر، ہر امت کے ہر فرد پر پروردگار عالم فرض قرار دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے محبت اہل بیت ہر امت کا، ہر امت پر فرض ہے، اور فرمان نبی سے محبت اہل بیت ایمان ثابت ہوتا ہے۔ پروردگار عالم شورا کے آیت نمبر 23 پر فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں، کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے میرے اہل بیت کی، میرے قرابت دار کی محبت۔ یعنی یہ پروردگار عالم کا فرمان ہے۔ تو یہ آیت کیوں نازل ہوا؟ یہ آیت پہلے خدا مانگے نہیں، پہلے خدا مانگے نہیں۔ کیوں مانگے؟ جب اصحاب انصار اور اصحاب مہاجرین آپس میں مشورہ کیے، اور یہ ثان نزول کا مفہوم آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ثان نزول تفسیر کبیر میں ہے، تفسیر جمخشری میں ہے، تفسیر قصاب میں ہے، تفسیر در منصور، تفسیر روح المعان میں، بالخصوص کنز الایمان کے شرح عرفان القرآن مفتی یار علی خان نعیمی لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ جب اصحاب انصار اور اصحاب مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں مشورہ کیا، کس بات کا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال تک جو تبلیغ کیے، ہم تک توحید پہنچائے، ہم تک رسالات پہنچائے، ہم تک کلمہ پہنچائے، ہم تک نماز پہنچائے، ہم تک روزہ پہنچائے، ہم تک حج پہنچائے، یعنی تمام محکمات پروردگار عالم کا توحید، صحابہ اکرام یہ مشورہ کیے کہ ہم 365 مورتی کا پجاری تھے، نبی پاک ہمیں ایک خدا کا پوجا کرنے سکھایا، نبی پاک ہم جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے، نبی پاک ہمیں جنت کے راستے پہ لائے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، نبی پاک ہمیں سیدھے راستے پر لائے۔ تو اس بات کا احسان اتارنے کے لیے تمام صحابہ کیا کیا؟ مشورہ کیے، کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ نے ہمیں توحید دیے، آپ نے ہمیں جنت کا راستہ دیا، آپ نے ہمیں کلمہ پتہ پڑھائے، یا رسول اللہ ہمیں تحفہ لے آئے، یہ تحفہ لے آئے اس وجہ سے تاکہ آپ قبول کر لیں۔ تو تب حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پروردگار عالم یہ آیت بھیجے، فرما دے اے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھے کوئی اجرت طلب نہیں اس میں سوائے میرے قرابت داروں کی محبت۔ تو یعنی صحابہ اکرام کیا دینے گئے تھے؟ نماز کے بدلے سونا، روزہ کے بدلے چاندی، توحید کے بدلے مال دولت، توحید رسالت کے بدلے کھانا پینے کا ساگ سبزی دینے گئے تھے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو جب اصحاب رسول سونا لے کے گئے، کس کے بدلے؟ توحید کے بدلے، چاندی لے کے گئے، کس کے بدلے؟ رسالت کے بدلے، کھجور لے کے گئے، کس کے بدلے؟ نماز کے بدلے۔ یعنی
پورے اسلام کے بدلے کچھ نہ کچھ تحفہ دینا نبی پاک کے پاس لے کے گئے. اجرت، تحفہ نہیں، نماز کا اجرت دینے کے لیے گئے، حج کا اجرت، توحید کا اجرت، رسالت کا اجرت دینے گئے، چاندی لے کر، سونا لے کر. تو پروردگار عالم فرما دے کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے اس پہ اجرت نہیں چاہیے مگر چاہیے اہل بیت کی محبت. اچھا، اجرت کیا ہے؟ اجرت کیا ہوتا ہے سمجھے؟ اگر میں کام کیا آپ کے پاس، آپ کا دفتر میں کام کیا، تو اگر میں کام کیا، سمجھے جو بھی کام دن بھر کا کام کیا، تو میرا اجرت ہے، اس کا مزدوری میں ٹھیک کر کے رکھا ہوں، اس کا مزدوری ہے 500 روپیہ. 500 روپیہ، تو یہ 500 روپیہ دینا اس کام کا اجرت ہوا. دوسری بات، میں کسی سے ادھار لیا، یعنی ادھار لیا، اگر میں 500 روپیہ ادھار لیا تو 500 روپیہ دینا پڑے گا. تو اجرت ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ برابری کا ہوتا ہے. یعنی جتنا اجرت، جس چیز کا اجرت دینا چاہ رہا ہوں اس چیز جیسا وزن دار ہونا چاہیے، اس چیز جیسا وزن دار ہونا چاہیے اجرت، تبھی تو اجرت کہلائے گا نا. اگر میں نماز کا اجرت دینے گیا تو نماز کا وزن ہے مثال کا سوروپ 5 کلو، مگر نماز کا اجرت دینے جا رہے، جو اجرت دے رہے اس کا کلو ہے 4، تو یہ کیا ہوا؟ اجرت نہیں ہوا. تو اس لیے خدا نے فرما دیے جے میں وہ فرما دیجئے مجھے یہ اجرت نہیں چاہیے، مطلب اجرت چاہیے مگر وہ اجرت جو توحید کے برابر ہوگا، جو رسالت کے برابر ہوگا، جو نماز کے برابر ہوگا. یعنی نبی پاک کیا مانگے؟ اہل بیت کی محبت مانگے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا توحید کا جتنا وزن ہے اتنا وزن اہل بیت کی محبت کا ہے، اتنا وزن محبت اہل بیت کا ہے، اور جتنا وزن نماز کا ہے اتنا وزن اہل بیت کی محبت کی ہے. یعنی اگر ایک ہاتھ میں اسلام ہو، توحید ہو، یعنی آپ ترازو دیکھیں، اگر ایک طرف 5 کلو رکھ دیا جائے اور ایک طرف 4 کلو، تو 5 کلو والا ویٹ جھک جائے گا، تو بیلنس رہے گا؟ بیلنس نہیں، ٹٹ منگائے گا، لڑکھڑائے گا، کیونکہ بیلنس ہی نہیں ہے. ادھر 4 کلو ہے، ادھر 5 کلو، تو جو 5 کلو جھک جائے گا، جو 4 کلو اٹھ جائے گا. تو اسلام میں بیلنس بنانے کے لیے ایک ہاتھ میں توحید چاہیے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت چاہیے. کیوں؟ توحید کا وزن اور دامن اہل بیت کا وزن برابر ہے، یعنی دونوں کا وزن برابر ہے. اچھا، اس کے بعد کس کا بدلہ؟ یہ تو میں اپنے بات کا ایک سسٹم سے، تو یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ دیکھیے، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے جمل میں، اور سیدنا و شیخنا و مولانا حضور غوث پاک علیہ السلام اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ امام قرطبی، تفسیر قرطبی، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 21، اور حضور غوث پاک علیہ السلام کا لکھی ہوئی تفسیر، تصنیف کی ہوئی تفسیر جیلانی، اس تفسیر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 236 پر حضور غوث پاک فرماتے ہیں اور امام قرطبی کیا فرماتے ہیں؟ پہلے امام قرطبی کا سنیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یعنی پروردگار جو آیت میں بولے کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یعنی اس کا بدلہ، اس کا بدلہ وجہ ہوا، کس کا بدلہ چاہیے؟ وجہ نہیں ہے، پوشیدہ ہے بات، جس چیز کا بدلہ چاہیے وہ بات پوشیدہ ہے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا أي قُلْ يَا مُحَمَّدٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى تَبْلِغِ الرِّسَالَةِ جُعُولًا، یعنی ہے پروردگار عالم کا جو فرمان ہے، محبوب آپ فرما دیجئے مجھے اس پر کوئی رسالت نہیں، کوئی اجرت نہیں چاہیے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں قُلْ يَا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے لا اسألکم علی تبلیغ الرسالتی، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے کس پر؟ جو رسالت تم تک پہنچایا ہے، جو رسالت تم تک پہنچایا ہے، جو توحید تم تک پہنچایا ہے، تو یہ جو اس کا رسالت کا نہیں چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربہ، مگر چاہیے قرابت دار کی محبت، تو قرابت دار کی معدت، تو اس پر پڑھتے ہیں القربہ قرابت الرسولی الا اسلکم اجرا ان تودوا قرابت اہل بیت، یعنی
نہیں چاہیے. اہل بیت میرے قرابت دار کی محبت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت ہے. یعنی میں تم سے سوائے اپنے قرابت دار اور اہل بیت سے محبت کرنے اور کسی اجر کا مقابلہ نہیں کرتا. مطلب کیا ہوا؟ جو مجھے نہیں چاہیے تبلیغ رسالت کا اجر. تو امام قرطبی کا کہنا ہے جو نبی فرمانے خدا کیا ہے، جو میں تبلیغ رسالت کیا اس پر کوئی اجر نہیں چاہیے، مگر چاہیے صرف اور صرف میرے اہل بیت اور قرابت دار کی محبت. دیکھیے پھر اس کے بعد حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں. تفسیر جلالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237 میں حضور سیدنا غوث العظم علیہ السلام پاک فرماتے ہیں لا اسلکم ای اعلی تبلیغی ایاکم. حضور غوث پاک فرماتے ہیں نہیں چاہیے مجھے جو تبلیغ تم تک میں نے کیا، جعلا منکم ونفعا دنویا، اور جو تم مجھے دنیا کے نفع دنیا کے فائدہ دینے چاہ رہے ہو. یعنی جو صحابہ اکرام دیں گے کیا دیں گے؟ شادی. کس کے لیے؟ دنیا کا فائدہ ہے، سونا یہ فائدہ ہے دنیا ہے. وہی حضور غوث پاک فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى، مگر چاہیے مجھے اہل قرابت دار کی محبت. ای ما اطلب منکم نفعا دنویا، میں طلب نہیں کرتا دنیا کا فائدہ، بل اطلب منکم محبت اہل بیت و مودتہم، بلکہ مجھے چاہیے، میں چاہتا ہوں، میں مانگتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں کیا؟ میرے اہل بیت کی محبت اور مودت. کون فرمائے؟ کون لکھے؟ سرکار غوث اعظم پاک. کچھ لوگ کہتے ہیں جو حضور غوث پاک اہل بیت پاک کے سال میں کچھ لکھے نہیں، مگر پڑھتا نہیں ہو. تو وہ لوگ پڑھتا کہاں ہے؟ تفسیر جلالی پر ہے، سب سمجھ میں آئے گا. تفسیر جلالی میں حضور غوث پاک کا لکھے کیا؟ اہل بیت. اس کے بعد اس آیت کی تفسیر میں اہل بیت کون ہے، کن کی محبت واجب ہے، کن کی محبت فرض ہے، کون شخص ہے اہل بیت. تو فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66، اور معجم الکبیر میں امام طبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 2641، امام حیثمی مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 348، امام ثعلبی تفسیر قصاب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 310. بہت سارے محدث کرام یعنی اہل سنت والجماعت کی تقریباً میرے نظر سے گزرا ہے 48 تفسیر کی کتاب، لگ بھگ 25 تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اے حدیث پاک. کیا؟ ان ابن عباس قال لما نزلت هذه الآيات كل اسلكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، کون؟ جے نبی وہ فرما دیجئے مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اہل قرابت دار کی محبت. تو قالوا یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم صحابہ اکرام کے جماعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کیا؟ من قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون اہل بیت ہے، وہ کون قرابت دار ہے جن کی محبت اور مودت ہم پر واجب اور فرض ہے؟ کون پوچھا؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جلیل القدر صحابہ، یہ لوگ صحابہ اکرام ہیں. تو یہ لوگ بھی موجود ہے. تو صحابہ اکرام کا مجمع میں رسول خدا سے فرمایا گیا یا رسول اللہ. تو یعنی صحابہ اکرام بھی جانتے تھے کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے، وہ قرابت دار کا محبت ہم پر بھی فرض ہے. یعنی اگر وہ صحابہ اکرام پر پہلے فرض ہے، کیونکہ جب بھی قرآن پاک میں آیت نازل ہوا پہلے مصداق اس آیت کا کون؟ صحابہ کرام، کیونکہ وہی تو موجود ہے اس وقت. تو پہلے مصداق کون؟ صحابہ کرام. اس کے بعد مصداق اس کے آنے والے، اس کے آنے والے، اس کے آنے والے. تو پہلے مصداق صحابہ کرام، یعنی سب سے اول سب سے پہلے جس پر اہل بیت کی محبت فرض تھی وہ صحابہ کرام ہے، وہ صحابہ کرام ہے. اس کے بعد
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़ाला अलीउन व फ़ातिमातु व अब्नाहुमा, इमाम अली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, फातिमा और उनके दो साहिबजादे इमाम हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत तुम पर फर्ज और वाजिब है। किसकी मोहब्बत? अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। तो देखिए अब इस हदीस की तसरीह हुजूर गौस पाक किस तरह करते हैं? कौन? हुजूर गौस पाक तफसीर जिलानी में जिल नंबर 5 सफ़ा नंबर 237 में लिखते हैं, रवाए अन्नहा लम्मा नज़लत क़ीला या रसूलल्लाह, जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, मन कराबतु का, वो कौन कराबत है? तो नबी पाक फरमाए अली व फातिमा तु व अब्नाहुमा, अली और फातिमा उनके दो शहजादे। कौन फरमा रहे? हुजूर गौस पाक। अब इस हदीस की तसरीह कर रहे हैं हुजूर गौस पाक। देखे वकफ़ा का शाहिदन अला ज़ालिका जुहूरुल अइम्मतिल लज़ीना हुम अकाबिरु उलल आज़म उलल अज़ाइम फी तरीक़िल हक़्क़ व तौहीदु सलावतुल्लाह अला असलफ़हुम व सलामु अलैहिम व अला अख़लफ़हुम मतअनसलु बतलन बादी बतलिन। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि इसके लिए, इसलिए मोहब्बत तलब की गई। किस लिए? इसलिए मोहब्बत तलब की गई कि आइम्मा का जहूर, आइम्मा किराम यानी इस उम्मत में जितने इमाम होंगे तमाम इमाम का जहूर इस अहले बैत के पास से होना है। उसके बाद जो, और वो आइम्मा किराम क्या करेंगे? जो राय हक और उसकी वाहिदियत में सबसे बड़े और पुख्ता अजम का मालिक है और खुदा की रहमतें उनके असलाफ पर और उनके जानशीनों पर जो नस्ल दर नस्ल पैदा होते आ रहे हैं। यानी हुजूर गौस पाक क्या फरमाए? जो इसलिए मोहब्बत मांगा गया क्योंकि उनके नस्ल में कौन आएगा? कौन? आइम्मा अलैहिस्सलाम आएंगे जितने। कौन है पहले आइम्मा? कौन है उनके नस्ल में? हुजूर मौला अली, दूसरा इमाम हसन पाक, तीसरा इमाम हुसैन पाक, चौथा इमाम जैनुल आबिदीन, पांचवा इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, छठा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इस तरह इमाम हसन अस्करी, उसके बाद अब्दुल्ला बिन हसन अलैहिस्सलाम, ये भी आइम्मा है। हुजूर गौस पाक ये भी आइम्मा है। हुजूर मौला पाक ये भी आइम्मा है। हुजूर सैयदना सैयद साहब इरशाद अली अल कादरी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये भी अपने जमाने का आइम्मा थे। और हुजूर मौजूदा गद्दी नसीन जानसीन सैयदना सैयद साहब यासूब अली अल कादरी मद्दजिल्लाहुल अली ये मौजूदा टाइम के, मौजूदा वक्त के जानसीन और आइम्मा है, आइम्मा है। उसके बाद अच्छा जो मांगा जाता है, इस आयत को और थोड़ा तसरीह करो। नबी पाक हम काम करते हैं, यानी समझे मैं आपके दफ्तर में काम किया। इस्लाम क्या है? हक का मजहब है। मजहब हक का है, यानी हक मतलब क्या? हक अदा करना। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस मजहब में हर किसी का, हर फर्द का कुछ ना कुछ हक है। कैसे? हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक है बंदों पर। हुकूकुल इबाद, बंदों पर बंदों की हक है। फिर देखें अपने वालिदैन यानी माँ बाप का हक है बेटे पर, फिर बेटे का भी हक है माँ बाप पर। शौहर का हक है पत्नी पर, जौजा पर, फिर जौजा का हक है अपने शौहर पर, फिर भाई का हक है ना। इस्लाम क्या है? हक की मजहब है, हक की मजहब है। तो अक्सर पेशतर मौलाना आलिम दिन और हदीस पाक में भी है क्या? जब फरमाते हैं जब अल्लाह का हक अगर कोई बंदा अदा ना कर पाए तो अल्लाह क्या? गफूरुर रहीम है, करीम है और माफ़ फरमा सकता है। मगर जो हुकूकुल इबाद यानी अल्लाह के बंदों का हक अदा ना करे तो अल्लाह क्या? माफ़ नहीं करता। जो शौहर अपने पत्नी का, जौजा का हक अदा ना करे तो खुदा माफ़ नहीं करता। अगर कोई जौजा अपने शौहर का हक अदा ना करे और उस हालत में अल्लाह से मिले तो खुदा माफ़ नहीं करता। कोई औलाद अपने वालिदैन का हक अदा ना करे तो खुदा माफ़ नहीं करता। अगर वालिदैन अपने औलाद का हक भी अदा ना करे तो खुदा
माफ नहीं कर। जितना अल्लाह अल्लाह कर लो, जितना नमाज पढ़ लो, जितना रोजा रख लो, जितना भी हज कर लो, खुदा माफ नहीं करेगा। आलिम दीन फरमाते हैं, उलामा इकराम फरमाते हैं, हर मस्जिद के इमाम साहब ये फरमाते हैं, वाज में तकरीर में कहते हैं। तो और क्या कहते हैं? जो इस्लाम है हक का मजहब। तो हक क्या है? हक, मैं आपके दफ्तर में काम किया, मैं दिन भर काम करने पर जो मांगा, यानी दिन भर काम का मजदूरी 500 रुपया रखा, तो 500 रुपया मेरा हक है। मैं किस लिए मांगा? क्योंकि वो मेरा हक है, इसलिए कि मैं उस दर पर काम किया, दिन भर मेहनत किया, उस मेहनत का हक है, काम का नहीं। जो काम करने में जो मेहनत लगा, उस मेहनत का हक है। तो अगर वो हक है तो मैं मांगता हूँ। तो हक चीज क्या होता है? मांगा जाता है, मांगा जाता है। तो परवरदिगार आलम क्या किया है? मांगे। क्या मांगे? अहले बैत की मोहब्बत, तमाम उम्मत से मांगे ना, अहले बैत की मोहब्बत तमाम बंदों से मांगे। जय महबूबा फरमा दीजिए कुछ इस काम की, इस मेहनत की, जो 23 साल तक रिसालत तबलीग किया मैंने, तौहीद पहुंचाया, इस काम की मेहनत मैं नहीं तलब करता, सिर्फ सिवाय मेरा अहले बैत की मोहब्बत। तो मांगा गया। अच्छा भाई, अगर वालिदैन का हक बेटा अदा ना करे तो खुदा माफ नहीं करता, यानी जन्नत नहीं मिलता। मोटा मिसाल से समझा दूं, यानी अगर कोई अपने वालिदैन का हक अदा ना करे तो खुदा जन्नत नहीं देता। अगर कोई खुदा के बंदों का हक अदा ना करे तो खुदा जन्नत नहीं देता। अगर कोई अपने भाई का हक अदा ना करे तो खुदा जन्नत नहीं देता। तो अरे मौलवी, जो नबी खुदा का हक अदा ना करे तो खुदा जन्नत कैसे देगा? क्योंकि नबी पाक माने क्या? हक मांगे। कितने का साल का? जो 23 साल तक तौहीद पहुंचाए, नमाज पहुंचाए, रोजा पहुंचाने में जो मेहनत लगा, उस मेहनत का हक मांगे। क्या मांगे? हक। मुझे हक दो, तुम पर जो रोजा पहुंचा दिया, तुम तक तौहीद पहुंचाया, जन्नत पहुंचाया, कलमा पहुंचाया, कुरान पहुंचाया, इसकी मेहनत है अहले बैत की हक की मोहब्बत, मुझे हक दो। तो अगर कोई रसूल खुदा का हक अदा ना करे तो वो कैसा मुसलमान? तो खुदा माफ करेगा? कभी नहीं। इसलिए नबी पाक फरमाते हैं कि कल हशर के मैदान में इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह हयाउल मय्यत बि फदाइल अहले बैत किताब का नाम देखिए। इमाम जलालुद्दीन सुय्यती किताब का नाम रखते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की फजीलत मौत को जिंदगी से बदल देती है। एक किताब का नाम है, मौत को जिंदगी से बदल देती है, अहले बैत की फजीलत किताब का नाम है। तो उस किताब में इमाम जलालुद्दीन सुय्यती लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी वक्त पर, हे सहाबा इकराम, मैं तुमसे जा रहा हूँ छोड़कर, तुमसे अब मुलाकात कहाँ होगा? हौज़े कौसर पर, हौज़े कौसर पर, और तुम लोग आकर मुझसे मिलोगे। तब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, कहा अनिस सकलैन, मैं तुमको उस दो भारी चीज, जो सकलैन, जो भारी चीज तुम्हारे पास छोड़ कर गया था, तुम्हारे पास छोड़ कर गया था, उस बारे में सवाल करूंगा। कहाँ? हौज़े कौसर पर। क्यों सवाल करेंगे रसूल खुदा? क्योंकि रसूल खुदा अपनी मेहनत का हक मांगे थे। अगर हक दियो, ये सवाल करेंगे। इसलिए कुरान छोड़ के गए और अहले बैत छोड़ के गए। क्या? किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती, कुरान और अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम छोड़ के गए। तो कुरान और अहले बैत छोड़ के गए तो नबी पाक इसलिए कह रहे आनिस सकलैन, उस दो चीज के बारे सवाल करूंगा। दो चीज के बारे, अनिल इस्नाइन, दो चीजों के बारे सवाल करूंगा। तो क्यों? क्योंकि नबी पाक जब पहले ही हक मांग कर गए, जो हक देगा, जो हक देगा, तब सवाल होगा। समझो जन्नत मिल गया, सब जगह पास कर दिया, ग्रांटेड हो गया। हौज़े कौसर पर हर उम्मत का शौक है, बिलखुसूस हर मौलवी का शौक है कि हौज़े कौसर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथे मुकद्दस से, दस्ते मुकद्दस से जामे कौसर पे जाम करे, कौसर जाम करे। तो नबी पाक फरमा रहे, जब तुम कौसर जाम करने आओगे मेरे पास, तो मैं तुमसे दो चीजों का सवाल करूंगा जो मैं छोड़ कर गया था, क्योंकि वो मेरा हक था। जो मेरा हक अदा करेगा उसे जामे कौसर मिलेगा, जामे
کوثر، کیونکہ نبی کا حق ہے، نبی کا حق ہے، نبی حق مانگے، نبی بھیک نہیں مانگے، نبی حق مانگے۔ تو جو حق ادا نہیں کرتا وہ مسلمان کیوں؟ اگر جو حق ادا کر دے، اگر کوئی حق ادا کر دے تو کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم حق ادا کرو گے تو جنت حوض کوثر میں جام بھی ملے گا، کوثر بھی ملے گا، کوثر کا جام میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، بلکہ اگر تم حق ادا کرتے ہو تو اس کی فضیلت سن لو۔ یہ حدیث پاک تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 390 میں ہے، تفسیر قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 23 اور بہت سارے تفسیریں کی کتاب میں ہے کہ عن جریر ابن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص میرے آل محمد کی محبت پر انتقال کیا وہ شہید ہو کر شہادت کا موت پایا۔ یعنی جو آل محمد کی محبت پا کر محبت پر انتقال کیا تو شہادت کا درجہ پایا۔ اچھا، ہم محبت تو کرتے ہیں بلکہ آل محمد کی ہاتھ پر بیعت بھی ہے۔ آل محمد کون؟ حضور غوث پاک ہے، حضور مولا پاک، حضور سیدنا سید ارشاد علی القادری علیہ السلام، آل محمد، بڑے حضور پاک سیدنا سید رشید علی القادری علیہ السلام، یہ بھی آل محمد، جان نسل گد نسل سلسلہ قادریہ کا سیدنا سید یعقوب علی القادری، الحسن والحسین مدد اللہ علیہ، آل محمد۔ تو ان سے محبت کرنا اگر شہادت کا درجہ ہے تو اگر ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا کیا درجہ ہوگا؟ کیا چیز کا کیا درجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں ہے اور شعیب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کل آخر حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حشر کے میدان میں 3 گروہ 3 جماعت صفاعت کا حق ملے گا، 3 جماعت کو صفاعت کا حق ملے گا، 3 جماعت کو۔ پہلا جماعت کون؟ نبی، دوسرا جماعت علماء، تیسرا جماعت شہید، جس کو شہادت کا موت ملا، جو شہادت کا موت مرا، یعنی جو شہید ہو کر مرا، جو شہید ہو کر انتقال کیا، وہ بھی آخرت کے میدان پر شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے، اسے بھی شفاعت کا حق ملے گا۔ وہ جسے چاہے اپنے پریوار کا، اپنے گھر والے کا، اپنے دوستوں کو جنت لے جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو یاد رکھنا، کون شفاعت کرے گا آخرت میں؟ جو شہید ہو کر مرا، جو شہید ہو کر انتقال کیا۔ فرمانے نبی کا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص آل محمد کی محبت میں انتقال کیا وہ شہید ہو کر مرا۔ اس حدیث میں محبت آل محمد ہے، شہید ہو کر انتقال ہونا، اور فرمانے مصطفیٰ جو شہید ہو کر انتقال کرے گا وہ آخرت کے میدان میں حشر میں شفاعت کرنے کا حق ادا کرے گا، یعنی شفاعت کرے گا، اور آل محمد کی محبت ہے شہادت کا موت۔ یعنی جو آل محمد سے محبت پر انتقال کیا کل حشر کا میدان میں، وہ جسے چاہے شفاعت کر کے جنت پہنچا سکتا ہے، شفاعت کر کے جنت پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جو آل محمد سے محبت کرتا ہے وہ شہادت کا موت پاتا ہے، وہ شہید ہو کر انتقال کرتا ہے، اور جو شہید ہو کر انتقال کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے نبی پاک فرماتے ہیں ہر شہید اپنے گھر کے 70 افراد، 70 آدمی، 70 انسان کا شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کتنا؟ 70 انسان کا حق کرنے کا، شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ پھر دوسری دیکھیے،
نبی پاک فرماتے ہیں اعلی من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فضیلت ہے، جو آل محمد سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے، ان کی الفت دل میں رکھتا ہے، ان کے لیے فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آل محمد کی فضیلت نہیں، جو محبت کرتا ہے اس کا فضیلت ہے، اس کا فضیلت ہے۔ یعنی اب تمام کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنم سے پہلے ہی فرما دی۔ کیا؟ جو شخص آگاہ ہو جاؤ، نبی پاک کہہ رہے ہیں الا من ماتا حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا وہ توبہ کر مغفرت ہو کر بخشا گیا، یعنی مغفرت ہو کر انتقال ہوا، یعنی مرنے کے ساتھ ساتھ انتقال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بخشش ہو گیا، خدا اسے بخش دیا، خدا اسے بخش دیا۔ اس کے بعد دیکھیے وَعَلَى مَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ تَائِبًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا اور توبہ کر کر انتقال کیا، یعنی جو توبہ کر لیتا ہے مرتے وقت اس کا اور کوئی کیا گناہ رہتا ہی نہیں، گناہ ہونے سے پہلے بخش جاتا ہے، گناہ ہونے سے پہلے بخشا جاتا ہے، پھر انتقال کرنے کے ساتھ شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں 10 فضیلت فرمائے نبی پاک جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرا کیا؟ اعلی من ماتا اعلی حب آل محمد ماتا مومن مستقبل الایمان، ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا وہ مکمل مومن ہو کر انتقال کیا، یعنی جو شخص آل محمد یعنی حضور غوث پاک، حضور مولا پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضور غوث پاک، حضور مولا پاک، حضور پیر و مرشد پاک، حضور پردہ حضور پاک، برے حضور پاک، سیدنا سید شاہ رشید علی القادری علیہ السلام، جگد نسل حضور پاک، سیدنا سید شاہ یعقوب علی القادری الحسنی والحسینی مدد اللہ العلی کی محبت پر انتقال کیا، وہ مکمل مومن ہو کر انتقال کیا، یعنی وہی مومن ہے جو موجودہ گدی نسل جان نسین اہل بیت رسول خدا سیدنا سید یعقوب علی القادری الحسنی والحسینی مدد اللہ العلی سے محبت کرتا ہے، وہی مستقل یعنی مکمل مومن ہے۔ جو محبت نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیے اعلی من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، رسول پاک فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص یعنی مرید کے علاوہ بھی حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے بیعت نہیں ہوا، میرا مرید بھی نہیں ہے مگر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے ملا نہیں، میرے مجلس میں بیٹھا نہیں، مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کی شفاعت آخرت میں کروں گا، تو نبی پاک نے بھی ویسا ہی فرمایا جو شخص محبت کرے گا، اگر ہندو ہو کرسچن ہو اس کی بھی شفاعت ہوگی۔ آپ بولے یہ کیسی بات؟ کربلا کے میدان میں یہودی کرسچن پادری شہید ہوئے تھے، کس لیے؟ امام حسین کی محبت میں، امام حسین کے محبت میں، تو بولے اب وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ جنتی ہے، کیونکہ ان کا قلب میں ایمان آ گیا تھا، جو آل محمد سے محبت کرتا ہے اس کے قلب میں ایمان داخل ہوتا ہے، ایمان تبھی داخل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک کیا فرمائے؟ جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا اسے ملک الموت
اور قبر کے منکر نکیر فرشتے کیا کہیں گے؟ جنت کی بصرت سنائیں گے، جنت کی بصرت سنائیں گے۔ اس لیے وہ اشعار پہلے میں پڑھا کیا، میرے کفن پہ لکھا ہوا تھا علی کا نام، اے دیکھ کر فرشتے جھومنے لگے، سور کر منکر نکیر سوال و جواب میرے کفن کو چومنے لگے، میرے کفن کو چومنے لگے۔ اور ایک آثار ہے کیا، خوشبو جس میں نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی کی بغیر عبادت فضول ہے۔ خوشبو جس میں نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی کی بغیر عبادت فضول ہے۔ ملے گی جنت علی کی بغیر ایک بھول ہے، سنا ہے لوگوں نے صاف قول رسول ہے۔ جو علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو علی کے عشق سے دامن بچائے گا، مرے گا کعبے میں پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ یعنی اگر دل میں بغض اہل بیت ہو، اگر کعبے میں بھی ہو، کعبے کے اندر میں موت ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اب شاعر کہہ رہا ہے، حدیث نبی پاک ہے، یہ جو اشعار، ہر اشعار میں ایک ایک حدیث ہے، ہر اشعار میں، ہر لائن میں ایک ایک حدیث ہے، اس طرف نہیں جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر نکیر جنت کی بصرت دے گے۔ اس کے بعد اعلی من مات علی حب آل محمد یجفع الی الجنت کما تجفع العروس الی البیت زوجها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری آل سے محبت، آل محمد کی محبت پر انتقال کیا، مودت پر انتقال کیا، تو اسے اس طرح وہ شخص ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا، اس شخص کو، اس ویکتی، اس شخص کو، اس ہستی کو اس طرح جنت میں لے جایا جائے گا جس طرح ایک دلہن اپنے دلہے کا گھر جاتا ہے۔ ایک دلہن اپنے دلہے کا، تو دلہن کیسے جاتا ہے دلہے کا گھر؟ کس طرح؟ پلکی میں گیہوں، جوہرات، سونا چاندی سے سجی ہوئی خوبصورت لگتی ہے، کان میں بالی، ناک میں، ہر جگہ خوبصورت دلہن کی طرح سجا کر، یعنی اس عزت کے ساتھ، کتنے عزت سے ایک نئی نویلی دلہن کو دلہا کا گھر لیا جاتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس عزت کے ساتھ اس شخص کو جنت میں لے جایا جائے گا جو آل محمد کی محبت کرتے ہیں، جو آل محبت سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے نبی پاک فرماتے ہیں علی من مات علی حب آل محمد فوتی لہ فی قبرہ بابان الی الجنت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوشیار ہو جاؤ، سن لو غور سے، جو شخص میری آل محمد سے، آل محمد کی، اہل بیت پاک کی محبت پر انتقال کیا، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ نہیں، جنت میں 2 دروازہ کھلا جائے گا۔ جنت میں قبر میں اس کے قبر میں 2 دروازے کھلا جائے گا۔ کس کا دروازہ؟ جنت کا دروازہ ہے۔ یعنی جو آل محمد کی محبت پر انتقال کیا، جب اسے قبر میں رکھا جائے گا نا، تو قبر میں سانپ کاٹنے نہیں آئے گا، بچھو کاٹنے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے قبر کے 2 دروازے جنت کے کھل چکے ہیں، 2 دروازے جنت کے کھل چکے ہیں۔ اور اس کا اور ایک معنی ہے، یعنی جو ولایت پایا آل محمد کی محبت میں، جو محبت ہے آل محمد سے، اہل بیت پاک کی محبت میں، اہل بیت پاک کی حکمت، اہل بیت پاک کے مودت سے جو ولی بنا ان کے نگاہ کرم سے، تو اس کے لیے دروازے، ولایت کے دروازے، اعلیٰ دروازے کھلا جاتا ہے، اعلیٰ دروازہ، ان کا پاور، ان کے ولایت ترقی کرتا ہے اس وقت۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی من مات
علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص آل محمد کی محبت پر انتقال کیا اس کے قبر کو، یعنی جو شخص جو بھی ہو، جو شخص آل محمد یعنی جانشین حضور غوث اعظم سیدنا سید شاہ یعقوب علی القادری الحسنی والحسینی مدد اللہ العلی پاک کی محبت پر مودت پر انتقال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے قبر کو پہر فرشتے، کون فرشتے؟ رحمت کے فرشتے کے لیے مزار بنا دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ کس لیے آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے اس شخص کے قبر میں اس لیے آئیں گے تاکہ اس قبر کی زیارت کر سکے، اس قبر کی زیارت کر سکے۔ تو اس کے بعد دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پاک علیہ السلام کی فضیلت میں بہت حدیث فرمائے، بہت ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یعنی آل محمد نبی پاک کس طرح سے کئی قسمیں سے کئی طریقے سے محبت اہل بیت مانگے، کس طرح؟ اس کا عنوان اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے، محبت خود محبت مانگتا ہے، محبت خود محبت مانگتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک تمام امت کے لیے محبت ہے، تمام امت کے لیے محبت، یعنی تمام امت نبی اکرم سے محبت کرتا ہے۔ تو جس سے تمام امت محبت کرتا ہے وہی شخص، وہی ہستی، وہی محبت اہل بیت کی محبت مانگ رہا ہے۔ اہل بیت یعنی محبت خود محبت مانگ رہا ہے، کس سے؟ اہل بیت کے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرو، کس لیے؟ اللہ تمہیں نعمت عطا کرتا ہے، تمہیں جو غذا عطا کرتا ہے، تم جو کھاتے ہو، تم پر خدا کی جو ڈھیر سارے نعمت خدا نے دیا، اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو۔ یعنی خدا نبی پاک کس طرح سسٹم بتا رہے، یعنی خدا سے کیوں سوال ہو سکتا ہے، خدا سے کیوں محبت کرو؟ بندہ تو پوچھ سکتا ہے نا اللہ سے کیوں، تو نبی پاک جواب دے رہے کہ اللہ سے اس لیے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمت عطا کیا، اللہ تمہیں نعمت دیتا ہے۔ کیا اے ہاتھ نعمت ہے، اے کان نعمت ہے، اے آنکھ نعمت ہے، جو کھاتے ہیں وہ خدا کا نعمت ہے، تو اس نعمت کے سبب خدا سے محبت کرو۔ اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو۔ کیوں؟ مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کے محبت کی وجہ سے، یعنی تم جو خدا سے محبت کرتے ہو، تم جو خدا سے محبت کرتے ہو، اس محبت کی سبب سے مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں میری محبت کی وجہ سے، میری محبت کے سبب سے میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے۔ یعنی کیا؟ خدا کا محبت کس لیے؟ جو نعمت خدا عطا کیا۔ تو نبی سے محبت کس لیے؟ کیونکہ خدا سے محبت ہے۔ تو نبی پاک فرما دیے جب میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی سبب، یعنی خدا کے محبت نعمت، رسول اللہ کا محبت ہے خدا، حبیب رسول اللہ کا محبت ہے اہل بیت، یعنی تمام ایک ہی چین میں بدا ہوا ہے۔ یعنی نعمت خدا کے وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی جو نعمت تم کو خدا دیتا ہے، جو نعمت تم کو خدا، یعنی تم خدا سے محبت کرتے ہو کس لیے؟ یہ نعمت کے لیے۔ اگر تم نبی سے محبت نہ کرو تو نعمت تم کو نہیں ملے گا، نعمت نہیں ملے گا۔ تو پھر نبی فرما دیا اگر وہ نعمت پانا ہے خدا سے محبت کرو اس لیے تاکہ وہ نعمت دے۔ پھر نبی پاک فرما دیے اگر وہ نعمت تم کو حاصل کرنا ہے تو مجھ سے محبت کرو۔ پھر نبی پاک فرما دیے اگر وہ نعمت تم کو حاصل کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی جو شخص اہل بیت پاک علیہ السلام کی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس شخص پر خدا کی نعمت پر حق ہے، اور جو خدا کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کے لیے نعمت خدا حرام ہے، نعمت خدا حرام ہے، حلال اس کے لیے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السبعین فی فضائل علی،
یعنی اہل بیت مولا علی کے سال میں 70 فضائل کے حدیث کون لکھتے ہیں؟ امام محدث کبیر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے بہت بڑے ولی ہے اور بزرگ بھی ہے، محدث بھی. وہ لکھتے ہیں جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام کا شادی مبارک ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق مہر میں سیدہ فاطمہ کو تمام زمین حق مہر میں عطا کر دیا. یعنی تمام زمین کا مالک کون؟ اہل بیت پاک. تو زمین سے کیا لکھتا ہے؟ ساگ لکھنتا ہے، سبزی لکھنتا ہے، چاول لکھنتا ہے، ہر سے زمین سے اگتا ہے. اس زمین کا مالک کون؟ اہل بیت اطہار پاک. تو اہل بیت اطہار پاک سے جو محبت کرتا ہے تو اس کے لیے تو نعمت حلال ہے، نعمت اس کے لیے تو، کیونکہ اس زمین کا مالک تو اہل بیت ہے. جو محبت نہیں کرتا اس کے نعمت کیوں ہے؟ اس کے لیے حرام ہے. تو جو بھی معزز سامعین اکرام، اہل بیت پاک کی فضائل میں بہت ساری حدیث ہے. تو اب میں اپنے تقریر کو سمیٹتا ہوں کچھ اس حدیث کو کمپلیٹ کرنے کے بعد. پھر کیا؟ اگر کوئی بغض رکھتا ہے اہل بیت سے، محبت نہیں کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من مات الا بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینی عیس من رحمت اللہ. یعنی جو شخص آل محمد کی بغض پر، دشمنی پر، عداوت پر انتقال کیا، مرا، تو کل قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اس کے آنکھ اور اس کے آنکھ کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا، خدا کے رحمت سے محروم ہو گیا. اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں کیا؟ الا من مات الا بغض آل محمد مات کافرون. ساودھان ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو آل محمد کی بغض پر انتقال کیا وہ کافر ہو کر انتقال کیا. یعنی موجودہ گدی نشین جانشین حضور پاک سیدنا سید یعقوب علی القادری الحسنی والحسینی مدد اللہ العلی کی محبت مومن کی علامت ہے. اور ان سے بغض رکھنا، جو بغض رکھ کر انتقال کرے گا، مرے گا، اور عداوت رکھ کر زندگی بسر کرے گا، وہ مسلمانوں کی طرح نہیں، وہ کافروں کی طرح، اور کافر ہو کر مرے گا. کیا ہو کر؟ کافر ہو کر مرے گا. اس کے بعد دیکھیں نبی پاک فرماتا ہے الا من مات الا بغض آل محمد لم یسم ریحات الجنہ. یعنی جو شخص آل محمد کی محبت پر، بغض پر مرا، الا من مات الا بغض آل محمد، جو شخص آل محمد کی بغض پر مرا اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گا. یعنی جنت تو جانا دور کی بات ہے، عطر سونگھتے ہیں نا، عطر کا خوشبو لیتا ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں جو بغض رکھتا ہے اہل بیت کی، آل محمد کی، عداوت رکھتا ہے، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے. اس کے بعد نبی کیا فرماتے ہیں؟ الا من مات بغض آل بیتی، یعنی جو شخص میرے اہل بیت کی بغض پر مرا فلا ناصب لہ فی صفاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کا گمان ہو کہ میں مسلمان ہو کر مرا، میں نماز پڑھ کر مرا، میں حج کر مرا، اب مجھے جنت چاہیے، میں بالکل مومن ہوں، مکمل مومن ہوں، تو اس کا اگر کسی کا گمان ہو تو نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے بغض لے کر اور عداوت لے کر انتقال کیا اور آخرت میں مجھ سے ملے تو فعلا نصیب لہ نصیبہ صفاعت لہ، اس کے لیے میرے صفاعت اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس کے نصیب میں میرے صفاعت نہیں ہے. یعنی اگر صفاعت محمد پانا ہے، صفاعت محمد پانا ہے، حوض کوثر کا جام پینا ہے، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو تو ہر سے مل جائے گا. اگر اس چوکٹ میں کوئی آ کر سر جھکا دے، ماتھا ٹیک دے تو خدا اسے بخش دیتا ہے. اگر کوئی شخص اس چوکٹ میں آ جائے، قدم رکھ دے تو نجات پا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اس چوکٹ میں آ جائے تو اسے ہدایت مل جاتا ہے،
کیونکہ نجات کا مالک اے چوکر کے اس چوکٹ کے گدی نسل حضور پاک ہے، شفاعت کا مالک اس چوکٹ کے بدگدی نسل حضور پاک ہے۔ تو معزز، تو اپنے گفتگو اس اشعار کے ساتھ سمیٹتا ہوں، اس اشعار کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ بلبل کو پھول سما کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول سما کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ بلبل کو پھول سما کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ جو دشمن اہل بیت ہے یہاں، جو دشمن اہل بیت ہے یہاں، انہیں پیدا لینے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے، انہیں پیدا لینے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔